پرانے زمانے میں اہل عرب جب کوئی بستی بساتے تو وہاں ایک ہی طرز اور ایک ہی شکل کے کچے مکان بناتے تھے۔ مٹی سے بنے گھروں کے اوپر کھجور کے پتوں سے بنی چھت ہوتی تھی، جس کے نیچے ستون کے لیے بھی کھجور کے درخت کا تنا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس طرح دروازے اور روشن دان بھی ایک ہی جیسے ہوتے تھے، جن کے لیے صحرائی جھاڑیوں سے الگ کی گئی شاخوں کے اوپر کھجور کے پتوں سے چادر بنا کر ڈال دی جاتی تھی، اور یوں وہ ایک پردہ نما دروازے کا کام دیتا تھا۔ ہر گھر کے صحن میں ایک دو کھجور کے درخت تو ہوتے تھے، تو یوں وہ سارے گھر ایک جیسے ہی دکھائی دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسی ہی ایک بستی میں رہنے والے ایک کسان نے ایک صبح کھیتوں میں جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ آج شام دوسرے قبیلے کے سردار میرے ہاں مہمان ہیں، تو ان کی مہمان نوازی کے لیے کھجور کا حلوہ، گندم کا ہریسہ اور زیتون کے تیل میں بکری کی ران بھون کر تیار کر لینا، اور بازار سے تمام ضروری اشیاء لے کر بیوی کے حوالے کر کے اپنی بکریاں لے کر کھیتوں کی جانب چلا گیا۔ کھجور کے پکنے کا موسم تھا۔ حبس اور بلا کی گرمی میں جب پیڑوں کا سایہ بھی مسافر کو راحت نہیں دیتا تھا، تو وہ کسان دوپہر کے وقت کھیتوں سے واپس گھر کی جانب چل دیا۔ باڑے میں بکریاں باندھ کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو منہ لپیٹ کر چٹائی پر بے خبر سو رہی ہے، اور گھر میں کسی بھی قسم کے کھانے کی خوشبو نہیں آ رہی۔ تو گرمی سے بحال اس شخص کا غصہ اپنی انتہا کو جا پہنچا۔ فوراً لاٹھی اٹھائی اور پوری قوت سے بیوی کی کمر میں دے ماری، اور ساتھ ہی غصے میں ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، اگر شام تک کھانا تیار نہ ہوا تو تمہارے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یوں غصے میں برا بھلا کہتا وہ کمرے سے باہر نکل کر پانی پینے کی غرض سے باورچی خانے میں گیا، تو اس کو احساس ہوا کہ وہ تو غلطی سے اپنے پڑوسیوں کے گھر میں آ گیا ہے، اور اوپر سے اس نے پڑوسی کی بیوی کو پیٹ بھی ڈالا ہے۔ پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں فوراً وہاں سے بھاگا اور اپنے گھر میں گیا تو دیکھا کہ ہر چیز بہترین طریقے سے تیار اور رکابیوں میں سجی ہوئی ہے۔ شام کو جیسے تیسے کر کے اس نے سردار کی دعوت کی، اور اس کو رخصت کرنے کے بعد وہ اپنے پڑوسی کا انتظار کرنے لگا کہ کب اپنی بیوی کی شکایت لے کر وہ آئے گا اور جھگڑا بھی کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جرگہ بھی ہو اور مجھے سزا بھی ملے۔ خیر پڑوسی تو نہ آیا، لیکن وہ اگلے چند روز ڈر ڈر کر جب بھی اپنے پڑوسی کو دیکھتا تو کترا کر راستہ بدل لیتا۔ یوں ایک ہفتہ گزر گیا۔ پڑوسی تو نہ آیا، لیکن وہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں پشیمان ہو کر ایک دن اسی پڑوسی کے گھر چلا گیا اور باہر کھڑے ہو کر اس کو آواز دی۔ پڑوسی باہر آیا تو بڑے تپاک سے ملا، تو اس نے حوصلہ پا کر آہستہ آواز میں اسے ساری کہانی بتا دی اور معافی مانگی۔ کہا، میں تمہاری بیوی سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں اور ہر طرح کی سزا کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو اس کی بات سن کر اس کا پڑوسی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، خدا کے بے وقوف بندے، کیوں ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ میں تو پچھلے چند دنوں سے پریشان تھا کہ ایسی کون سی نیکی میں نے کر دی جس کی وجہ سے میری بیوی یکدم بدل گئی ہے۔ مجھے تو اس قصے کا پتہ ہی نہیں تھا، اور میری بیوی بھی شاید یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ میں ہی تھا، کیونکہ جیسے ہی میں گھر میں پہنچتا ہوں وہ میرے جوتے اتروا کر میرے پاؤں دھوتی ہے، پھر میرے ہاتھ دھلوا کر دسترخوان پر بٹھاتی ہے اور ہر روز لذیذ پکوان بناتی ہے، میری ٹانگیں دباتی ہے اور میرے سونے کے بعد سوتی ہے، اور جاگنے سے پہلے جاگ کر کعوہ پیش کرتی ہے، اور تم ہو کہ سارا بھرم توڑنے پر دوڑے چلے آئے ہو۔ سنو، یہ کچھ دینار میری طرف سے رکھ لو، اور ایسا کرو مہینے میں ایک آدھ بار ایسی غلطی کرنے آ جایا کرو۔